آپ یقین کریں دل ہو جائے نا صاف، نیند سکون کی آتی۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ بندہ ہے اللہ نے جہاں رکھا ہے وہاں راضی ہے۔ چلو ایک بات بتاؤ مجھے، ہم جس قبیلے میں پیدا ہوتے ہیں وہ قبیلہ ہماری مرضی کا ہوتا ہے کہ رب کی مرضی کا؟ جلدی جلدی بتاؤ، اتنی دیر نہ کرو، کس کی مرضی ہوتی ہے؟ تو پھر جو قبیلہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے پسند کیا ہم کیوں نہیں پسند کرتے؟ جو دادا نانا چچا ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کی، یہ رشتے اللہ نے بنایا ہے نا، تو ان سے آواز آ رہا ہے، تو ان سے تنگ ہے، وجہ جو اللہ نے تیرے لیے پسند کیا اسے پسند کر۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ مریدوں کے بیچ بیٹھے تھے، تو آپ فرمانے لگے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ بعض بندے پریشان بھی ہو جاتے ہیں جلدی کہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے، تو آپ ہنس پڑے، فرمانے لگے اگلی بات بھی سن لو پھر کوئی تبصرہ کرنا۔ فرمانے لگے جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، کیونکہ میری وہی مرضی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے۔ میں نے اپنی مرضی اپنے رب کی مرضی میں فنا کر دی۔ اب میری مرضی کوئی نہیں، سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ ہم نے چھوڑ دی اپنی مرضی، اپنا ہے ہی کچھ نہیں۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ چھوڑ دو یہ اس نے یہ کیوں کر دیا؟ وہ خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے ایک دفعہ آ کے کہا حضور بڑی ہو گئی درگزر فقیری درویشی بڑی ہو گئی، اب جو میرے رستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے رستے میں بچھاؤں گا۔ وہ بڑے غصے سے بول رہا تھا، فقیر فقیر ہوتے ہیں۔ خواجہ صاحب ہنس پڑے، فرمانے لگے پتر تو زیادہ ہی ناراض ہو گیا ہے۔ کہنے لگا نہیں حضور ہمیں کچھ کرنا نہیں آتا، ہمیں بھی سارا ہی پتہ ہے، سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہاں، ہمیں بھی سارا ہی پتہ ہے، نمٹ نہیں لینا سویرے۔ جو ہمارے رستے میں کانٹے بچھائے گا سویرے اس کی گلی میں بھی بچھے ہوں گے۔ تو حضرت محبوب الہی فرمانے لگے پتر آدھے رستے میں تیری ضد میں وہ کانٹے بچھا دے گا اور آدھے میں تو اس کی ضد میں بچھا دے گا، تو پھر تو جو عام راہگیر ہوں گے ان کے بھی پیر زخمی ہوں گے۔ تو تمہاری لڑائی میں تو مخلوق پریشان ہو گئی۔ عرض کی حضور یہ تو آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ فرمانے لگے اگر چاہتے ہو نا دنیا کانٹوں سے نہ بھرے اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو ایک دوسرے سے تکلیف چھوڑ دو۔ یہ مت سمجھنا تیرا ایک بندے سے اختلاف ہے، تیرا ایک سے اختلاف ہوتا ہے اس کے اثرات دائیں بائیں بھی جاتے۔ حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا اسے بچھانے دے، وہ بچھاتا جائے تو اٹھاتا جا، تو اٹھاتا جا۔ ویسے بھی جو کام ساری دنیا کر رہی ہوتی ہے وہ تو سارے کر ہی رہے ہوتے ہیں، کوئی ذرا ہٹ کے بھی کرنا چاہیے۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، تو ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بندہ